بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، الحمدللہ آج ہماری 28 تختیاں نورانی قاعدے کی مکمل ہو چکی ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ یہ 28 تختیاں آپ کو مکمل سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر کسی تختی کے سمجھنے میں آپ کو پریشانی ہو رہی ہے تو اس کو 2 سے 3 بار ریپیٹ کر کے سنیں۔ اسی طریقے سے اور بھی اگر سمجھ میں نہیں آتا تو کمنٹ باکس کے اندر مجھے بتلائیں، انشاءاللہ میں دوبارہ آپ کو سمجھانے کی اس تختی کو کوشش کروں گا۔ آج جو نورانی قاعدے کا سب سے آخری سبق ہے، جس کو سبق نمبر تو نہیں دیا گیا ہے لیکن وہ بھی ہمارے سبق کا ایک جز ہے، وہ اذان و اقامت ہے، اور اس سے پہلے کہ اذان و اقامت کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہے اور کن باتوں کا ایک مؤذن کو اذان دینے والے کو خیال رکھنا چاہیے۔ خود نورانی قاعدہ لکھنے والے مصنف و مؤلف حضرت مولانا ابرارالحق صاحب خود فرما رہے ہیں کہ اس کو کس طرح بچوں کو یاد کرایا جائے، اذان کی عظمت و اوقات بچے کو دلوں میں بٹھایا جائے، اور کلمات اذان و اقامت کی عملی مشق بتدریج کرائی جائے، ہے نا۔ تو آج اذان و اقامت کے اندر بہت سارے غلطیاں ہو جاتی ہے جسے ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے اذان کے بارے میں ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اذان بغیر وضو کے دی جائے یا وضو کے ساتھ دی جائے۔ فرض عین نمازوں کے لیے اذان ایک بار ہی دی جاتی ہے، جو فرض نماز ہے ان کے لیے اذان ایک بار ہی دی جاتی ہے۔ نماز جمعہ کے لیے اذان 2 بار دی جاتی ہے، اور یہ کہنا سنت مؤکدہ ہے، شعائر اسلام میں داخل ہے۔ ایک اذان تو جو پہلے ہو جاتی ہے، دوسری اذان منبر کے پاس امام کے سامنے کھڑے ہو کر دی جاتی ہے خطبے سے پہلے۔ فرائض اذان کیا ہے، یہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ فتاوی عالمگیری صفحہ نمبر 56 جلد نمبر 1 کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ نمبر 1 کہ اذان الفاظ وقفہ طویلہ کے بغیر دی جائے، بعد یا کہ دیگر دی جائے، یعنی اذان کے اندر بہت لمبا وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک کلمہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے اللہ اکبر بولنے کے بعد بہت دیر تک نہیں رکنا چاہیے، اور بہت زیادہ بھی نہیں کھینچنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کھینچنے کے اندر کیا غلطی کرتے ہیں کہ اللہ کے لام کو حد سے اللہ اس طرح بھی کھینچتے ہیں، جس کی وجہ سے اذان غلط ہو جاتی ہے، مکروہ ہو جاتی ہے۔ تو بغیر الفاظ طویلہ کے یعنی بہت زیادہ نہیں کھینچنا چاہیے، اس کے اندر 2 جملوں کے اندر بہت زیادہ وقف اور بہت زیادہ ٹائم نہیں لگانا چاہیے۔ اذان ہوں گی تو عربی زبان ہی کے اندر ہوں گی۔ اذان نماز کا وقت آنے پر ہی ہونی چاہیے۔ اگر کسی نے اذان کو وقت سے 1 منٹ پہلے بھی دے دیا تو اسے اذان کو 2 بار لوٹانا پڑے گا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الامام عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامام ضامن والمؤذن مؤتمن یعنی اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤمنین۔ یہ حدیث رواہ ابو داؤد کی حدیث ہے، یہ بھی حدیث کی بڑی کتابوں میں ہے، سیاست کے اندر شمار ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ذمہ دار ہے اور مؤذن پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اماموں کی رہنمائی فرما اور مؤذن کی مغفرت فرما۔ امام کے ذمہ دار ہونے کا کیا مطلب ہے کہ امام پر اپنی نماز کے علاوہ مقتدیوں کی نماز کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے جتنا ہو سکے امام کو ظاہری و باطنی طور پر اچھی نماز پڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ان دونوں کے لیے دعا فرمائی ہے۔ مؤذن پر بھروسہ کیا جانے کا مطلب یہ ہے کہ
لوگوں نے نماز روزے کے اوقات کے بارے میں اس پر اعتماد کیا ہے، لہٰذا مؤذن کو چاہیے کہ صحیح وقت پر اذان دے، اور چونکہ اس میں بعض مرتبہ اذان کے اوقات میں غلطی ہو جاتی ہے، اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے جو چوتھے نمبر پہ اذان کے الفاظ کو صحیح ترتیب سے ادا کی جائے۔ کیا صحیح ترتیب سے ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اذان میں متعدد غلطیاں ہو جاتی ہے جو نورانی قاعدے میں لکھا ہوا ہے۔ مثلا الہ رسول اللہ میں مد زیادہ کیا آتا ہے، جیسے رسول اللہ اس طرح، یہ لا الہ اس طرح کے مد زیادہ کیا آتا ہے۔ حی علی الصلاۃ میں زبر کو کھینچا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ حی علی الصلاۃ اس طرح اس کو اتنا ہی کھینچنا جتنا اس کے کھینچنے کی حد ہے، ایک الف کی مقدار اگر کھڑا زبر ہو تو۔ یہ حیہ کے اندر زبر زیر پیش ہے تو اس میں کھینچنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اسی طرح لفظ اللہ اکبر میں اللہ کے لام کو مد سے زیادہ کھینچا جاتا ہے، اس میں اس قسم کی بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہے، تو اس کا بھی ہمیں اللہ اس طرح بھی نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر جتنا کھینچنا ہے اتنا ہی، جتنے بتلایا گیا ہے کہ اگر اللہ کے لام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کی ایک مقدار، ایک الف کی مقدار ہے جو تختی نمبر 4 کے اندر گزر چکی ہے، تو ہمیں اس کا بھی خوب خیال رکھنا ہے ان غلطیوں کا۔ اسی کے ساتھ جو 5ویں نمبر ہے، خلاف ترتیب اذان دی جانے پر اذان مکروہ ہو جائیں گی۔ یہ جو میں اتنا سارا جو 5 آپ کو سنا دیا ہوں، 5 جملے اور 5 جو میں نے سبق سنائے ہیں 5، یہ فتاوی عالمگیر صفحہ نمبر 56 جلد نمبر 1 کے اندر ہے۔ اسی طرح مؤذن کو پاکی کا بھی خیال رکھنا چاہیے، آواز پسندیدہ ہو یعنی اچھی آواز نکلنا چاہیے، اذان بلند جگہ کھڑے ہو کر دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں، مؤذن کا متقی ہونا ضروری ہے، اذان کی سنتوں سے واقف ہونا ضروری ہے، باوضو اذان دینا چاہیے۔ اگر بغیر وضو کے اذان دیں گے تو اذان تو ہو جائیں گی لیکن مکروہ ہوں گی۔ قبلے کی طرف رخ کر کے اذان دینا چاہیے، دونوں کانوں میں شہادت کی انگلیوں کو ڈالنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ انگوٹھا ڈال دیتے ہیں یا پھر کچھ الگ طریقے سے، تو اس طریقے سے جو کہا گیا ہے انہی طریقے سے ہمیں دینا چاہیے۔ حی علی الصلاۃ کہتے وقت دائیں طرف ہماری نگاہ جانا چاہیے، اس طرف دائیں طرف ہم دیکھیں، اور حی علی الفلاح کہتے وقت ہم بائیں طرف پھیریں۔ ان کلمات کو ٹھہر ٹھہر کر دے، لیکن بہت زیادہ وقفہ بھی حد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو ہم نے جملہ اتنی جو بات کہی ہے، یہ 7 کلمات جو کہے ہیں، یہ بدائع الثنایا ہے، یہ فتاوی کی ایک بڑی کتاب ہے، اس سے ہم نے کہا ہے۔ اسی طریقے سے مکروہات اذان 12 ہے، تو اس میں گانے کی طرز پر بھی نہیں کہنا چاہیے، غلط اذان دینا سے اذان کو دوبارہ دیا جائے گا۔ بلا وضو اذان دینا، بیٹھ کر اذان دینا، اگر کوئی بہت زیادہ مجبوری ہو، معذور ہو اور اذان دینے والا کوئی دوسرا نہ ہو، بدرجہ مجبوری، اس طریقے سے اگر کرسی کے اوپر بیٹھ کر معذور ہونے کی وجہ سے دے سکتا ہے۔ اذان کے درمیان بات کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اذان دینے والے کا جنوبی ہونا یعنی ناپاک ہونا، یہ بھی مکروہات سمجھا ہے۔ ناسمجھ بچے کا اذان دینا، جو بالغ نہیں ہوا ہے، سمجھ بھی نہیں ہے اور بے سمجھی کے اندر بس اذان دیتا جا رہا ہے۔ اسی طرح پاگل کا اذان دینا، یہ بھی مکروہات میں سے، بے ہوشی کی حالت میں اذان دینا، عورت بھی اذان نہیں دے سکتی ہے، یہ بھی مکروہات میں سے۔ فاسق آدمی کا اذان دینا، قبلے کے علاوہ کسی دوسری طرف رخ کر کے اذان دینا، یہ جو میں نے اتنے جو جملے کہے ہیں 12، یہ بھی بدائع الثنایا کے جملے، اسی طرح شرح وقائع کے اندر بھی آپ کو ملیں گے۔ اسی طریقے سے اقامت کے اندر بھی بہت سارے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اقامت کہتے ہوئے تو اقامت بھی اذان کی طرح ہی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے، اس میں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہ دونوں لفظوں کو، دونوں کی حرکات کو تازرتی حی علی الصلاۃ، اس کو اچھے ایک دم کھلے الفاظ میں ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اس طرح ان الفاظ کو کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے اقامت کے اندر بھی 2-3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔
اسی طریقے سے فجر کی اذان کے اندر تھوڑا سا فرق ہو جائے گا کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النور، تکبیر کے اندر بھی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو اسی طرح قد قامت الصلاۃ آخری جو جملہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ایک ہی سانس کے اندر کہنا چاہیے، اس کے اندر بھی سانس کا ہماری سانس نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ تو یہ جو ساری باتیں بتلائی گئی ہے یہ عمدۃ الفقہ، یہ فقہ کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر سے بتلایا گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس کا بھی تھوڑا خیال رکھیں، اذان ہم دے کر بتلائیں گے، آپ اسی طریقے سے اذان کو دیں، بہت زیادہ گنگنانے کی اور بہت زیادہ گانے کی آواز نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے انداز میں دیں، خوبصورت آواز بنانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح کان کے اندر یہ شہادت کی انگلیاں دونوں داخل ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح اگر فجر کی اذان ہو تو حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم۔ تو یہ اذان کا طریقہ ہو گیا، تو اس کا بھی ہمیں خوب خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اقامت کو بھی بہت سادے انداز میں کہنا چاہیے۔ اس طرح اذان کے بعد کی دعا کا ہمیں پڑھنا بھی بہت ضروری ہے، اس کی حدیث پاک کے اندر بھی تاکید ہے، کہا گیا کہ اس کو پڑھا کرے۔ حضرت جابر، یہ بخاری شریف کی حدیث میں، بیہقی کے اندر بھی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اذان سننے کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، دعا کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ یہ ہر اذان کے بعد ہمیں پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے اور خیال بھی رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اقامت کس طرح ہمیں کہی جائے اس کو بھی ہمیں سیکھ لینا چاہیے اور ہمیں اقامت کہنا چاہیے۔ تو اقامت بہت سادے انداز میں کہنا چاہیے، اس کے اندر بھی بلا وجہ کسی بھی جگہ ہمیں کھینچنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ طریقہ ہے، ہمیں بھی خوب سیکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اذان دیتے ہیں لیکن ان کی بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہے، تو جو بھی طریقہ اس میں بتلایا گیا ہے، جو بھی اذان کے سنت و فرائض آپ کو حوالے کے ساتھ بتلائے گئے ہیں، آپ ان کا خوب اہتمام کر کے اذان دینے کی کوشش کریں۔ اگر نہیں آتا تو پہلے اذان سیکھیں، اور جن کو اچھی اذان آتی ہے انہیں موقع دیں۔ ہوتا یہ کہ جنہیں اچھی اذان نہیں آتی ہے وہ
اچھی اذان والوں کو موقع نہیں دیتے ہیں، اور بہت ساری حدیث ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن ہمیں اذان سیکھنے کے بعد، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ مؤذن کو قیامت کے دن اس کی بڑی گردن ہوگی، بے شک یہ صحیح حدیث ہے اور اس پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مؤذن کی بہت ساری فضیلت آئی ہے، جہاں تک اس کی اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے فضل سے اذان صحیح انداز میں دینے کی، اور اپنے فضل سے ہمیں اذان صحیح طریقے سے سکھائے۔ اسی طریقے سے آئندہ کل سے انشاءاللہ قرآن پاک کا سبق شروع ہو جائے گا، نورانی قاعدہ ختم ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو روزانہ ہمارے چینل کے اوپر بنے رہے، روز کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ ہر آنے والا نیا ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔